السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت کے تعلق سے احادیث کے تذکرے ہو رہے ہیں، جس میں گزشتہ درس میں حوض کوثر کے تعلق سے اور دوسرے حساب کتاب کے تعلق سے احادیث بیان ہوئی تھی۔ آج اعمال نامے کے تعلق سے کچھ احادیث بیان کی جائیں گی۔ کچھ حدیثیں بیان ہوئی تھیں اور کچھ تفصیلاً بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ایسا سبب عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ یہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال جو ہیں وہ دائیں بائیں ہوں گے، دائیں بائیں ہاتھ میں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں گزر چکی، پھر بھی یاد دلا دوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعرض الناس یوم القیامہ ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذر واما العرضۃ الثالثہ فعند ذلك تطیر الصحف فی الایدی فآخذ بیمینی وآخذ بالشمال۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کو 3 پیشیاں پڑیں گی، یعنی 3 پیشی ہوگی۔ 2 میں تو جھگڑے اور معذرتیں ہوں گی، اور تیسری پیشی میں اعمال ناموں کا اڑ کر ہاتھوں میں آنا ہوگا۔ بعض سیدھے ہاتھوں میں لیں گے اور بعض الٹے ہاتھوں میں۔ انشاءاللہ اس کی تشریح جو ہے آگے بیان کرتا ہوں، مگر اسی کے تعلق سے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی 29ویں پارے سورہ حاقہ کی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو میرے نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ عمل نہ دیا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ انشقاق میں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. تو وہ جو اپنا نامہ اعمال جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے عن قریب آسان حساب دیا جائے گا، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، اور وہ جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ عن قریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوگا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے. اور اللہ نے 30ویں پارے میں فرمایا سورہ تکویر میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. اللہ اکبر. تو ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حدیث میں آپ نے سماعت کیا کہ قیامت کے دن 3 طرح کی پیشی ہوگی، یعنی ایک تو اس میں جھگڑے ہوں گے، دوسرے معذرتیں ہوں گی، اور تیسرے اس میں نامہ اعمال جو ہے وہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں یہ جھگڑا کیا ہوگا، یہ معذرتیں کیا ہوں گی؟ تو حکیم ترمذی نے اس کی شرح میں ارشاد فرمایا الجدال للاعداء یجادلون لانہم لا يعرفون ربهم فیظنون انہم اذا جادلوه نجوا. کہتے ہیں جھگڑا اللہ کے سامنے کون کرے گا؟ تو حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہوں گے وہ اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے. وہ اس لیے جھگڑا کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تو نہیں ہوں گے، تو وہ گمان کریں گے کہ انہوں نے اس سے جھگڑا کر کے نجات پائی. کہیں گے ہمارے پاس ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے. اللہ اکبر. اور معذرتیں یہ انبیاء کرام جو ہے پیش کریں گے اور ساتھ میں حجت قائم کریں گے. فرمایا وقامت حجتهم والمعاذیر للہ یعتذر الى آدم والى انبیاء ویقیم حجتہ عندهم علی الاعداء ثم یبعث بهم الى النار. تو حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام یہ حجت قائم کریں گے، دلیلیں قائم کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیثیں گزر چکی کہ دلائل میں وہ امت مصطفیٰ کو پیش کریں گے، اور پھر ان سب پہ آ کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہر لگائیں گے اس گواہی کی، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے. تو پھر انبیاء کرام کہیں گے کہ ہم نے ان دشمنوں کو پیغامات پہنچائے اور ان کی حجت پر کفار کو دوزخ کی طرف لایا جائے گا. اور تیسری پیشی کیا ہوگی؟ فرمایا والعرضۃ الثالثۃ للمؤمنین وهو العرض الاکبر فیخلو بہم فیعاتب من یرید عتابہ فی تلک الخلوات حتی یذوق وبال الحیاء والخجل ثم یغفر لهم ویرضى عنہم.
اور فرمایا جو تیسری پیشی ہے وہ مومنین کے لیے ہوگی، اور یہی سب سے بڑی پیشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خلوت میں کلام فرمائے گا، جس پر عتاب کرنا چاہے گا اسی خلوت میں ان سے عتاب کرے گا، یہاں تک کہ وہ حیا و شرم ساری کا مزہ چکھے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اس پر راضی ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج بہت سارے ایسے گانے، ایسے کفریہ کلمات، رات نے دین ہم اپنی زبان سے ایسے نکالتے رہتے ہیں، بے خبری میں ایمان سے نکل جاتے ہیں، پتہ تک نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات، ناشکری و بے صبری کے ایسے ایسے کلمات کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو جائے، مجھے بتاؤ ایمان کہاں سے رہا؟ ایسے ہی بد مذہبوں سے وہ مل جل کہ جو ہمارے عقیدے کو سلامت نہ رکھے، تو بتاؤ پھر ایمان کہاں سلامت رہے گا، اور پھر کہاں ہمیں یہ محشر میں اللہ تبارک و تعالی جو خلوت میں پردہ پوشی سے جو اعمال نامے لے گا اور جو حساب لے گا وہ کہاں نصیب ہوگا؟ یہ سب کچھ حضور کے صدقے میں نصیب ہوگا۔ اس لیے حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، یہ سب ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن فرماتے ہیں، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو؟ آج ہم حضور کے دامن سے لگے رہیں اور کوشش کریں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی یہ ڈر مرتے دم تک قائم رہنا چاہیے تاکہ تم گناہوں سے بھی بچو، اور خاص کر کے ان کاموں سے بچو جو ایمان کے لیے خطرات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے، کل قیامت کے دن ہر ایک اپنا نام اعمال پڑھے گا، چاہے پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقرا کتابک کی تفسیر میں جو اللہ نے فرمایا اپنا نام اعمال پڑھ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سیقرأ یومئذ من لم یکن قارئا فی الدنیا، ان قریب اس دن وہ بھی پڑھے گا جو دنیا میں پڑھنا نہیں جانتا تھا، وہ بھی پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ کل آدمی فی عنقہ قلادہ یکتب فیہا نسخۃ عملی فاذا مات طویت واذا بعث نشرت لہ وقیل اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کی گردن میں یہ نام اعمال ہار ہوگا جس میں اس کی عمل لکھے ہوں گے۔ جب اسے پہنایا جائے گا تو وہ ہار ہوگا، جب اسے کھولا جائے گا تو اسے کہا جائے گا پڑھ لے اپنے نام اعمال کو۔ اور حضرت ابو عثمان نہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، کہ ان المؤمن لیعطی کتابہ فی ستر من اللہ فیقرأ السیئات فیتغیر لونہ
ثم یقرأ حسناتی فیرجع الیہ لونہ ثم ينظر فإذا سیئات قد بدلت حسنات فعند ذلك یقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ۔ محترم سامعین، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان کو سنبھالنا جو ہے وہ اصل ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پوشیدہ طور پر اعمال نامہ ملے گا، وہ اپنے گناہ پڑھ کر شرمندہ ہوگا جس سے اس کا رنگ بدل جائے گا، پھر اپنی نیکیاں پڑھے گا تو اس کا رنگ واپس آ جائے گا، یعنی مطمئن ہو جائے گا، پھر اچانک دیکھے گا کہ تو اس کی برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو گئی ہے، تو اس وقت کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا جو ہے نامہ اعمال پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ نیکیاں نامہ اعمال میں کیسے تبدیل جو ہے گناہ نیکیوں میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور حدیث میں کیا آیا ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے بھی آگے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔